چاند کا مرکز زمین کے مرکز سے اپنا فاصلہ تقریباً 3,84,400 کلومیٹر برقرار رکھتا ہے۔ اس کا زمین سے کم از کم فاصلہ 3,63,300 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 4,05,500 کلومیٹر ہے۔ چاند زمین کا سب سے بڑا ماتحتی سیارہ ہے۔ جس کی کمیت زمین کی نسبت 1/81 ہے۔ اس کا قطر 3,475 کلومیٹر ہے۔ یہ نظام شمسی کے آخری سیارے پلوٹو سے بڑا ہے اور زمین کی نسبت 0.27 گنا ہے۔ چاند زمین کے گرد اپنی ایک گردش 27.3 دنوں میں پوری کرتا ہے۔ یہ دوران گردش ہمیشہ اپنا ایک قمر کے خد و خال، جن میں گڑھے بھی شامل ہیں، شہاب ثاقب کی بمباری سے وجود میں آئے۔ چاند کی محوری اور سالانہ دونوں گردشوں کا دورانیہ برابر یعنی 27.32 ایک دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دن اور سال دونوں زمین کے تقریباً 27 دنوں کے مساوی ہوتے ہیں۔ جوں اس کا محور گردش کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین کے گرد بھی اسی تناسب سے گھومتا چلا جاتا ہے اور یوں وہ ہمیشہ اپنا ایک ہی رخ زمین کی طرف رکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1969 میں چاند کے سر ہونے سے قبل کسی بھی انسان نے براہ راست اس کی عقبی سمت کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ سطح قمر کے خد و خال، جن میں گڑھے بھی شامل ہیں، شہاب ثاقب کی بمباری سے وجود میں آئے۔ ان کے علاوہ پہاڑ اور بڑے بڑے میدان بھی ہیں، جنہیں ماضی میں غلطی سے چاند کے سمندروں ماریا کا نام دیا گیا تھا۔ چاند کی سطح کا درجہ حرارت -163 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ چاند کی سطح کا درجہ حرارت -163 ڈگری سینٹی گریڈ سے +117 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اکتوبر 1959 میں روسی خلائی تحقیقاتی جہاز لونا 3 نے چاند کی زمین سے مخالف سمت کی سب سے پہلی تصویریں بھیجیں تو معلوم ہوا
اس کی دوسری طرف بھی سامنے جیسی ہی ہے، سوائے یہ کہ ادھر خیالی سمندر ماریا موجود نہیں ہے۔ جب انسان 1969 میں پہلی بار چاند کی سطح پر اترا تو اس نے وہاں 3 ارب 7 کروڑ سال پرانی چٹانوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ اتنی ہی قدیم تھی جتنی زمین پر پائی جانے والی قدیم چٹانیں۔ امریکہ اور سوویت یونین کے مابین ہونے والی سرد جنگ کے دوران اقوام عالم کو مرعوب کرنے اور خود کو مد مقابل سے برتر ثابت کرنے کی دوڑ میں دونوں ممالک نے تیزی کے ساتھ بہت سی خلائی تحقیقات کی، جن میں سب سے اہم چاند کی تسخیر ہے۔ روس کے 1959 میں شروع ہونے والے لونا پروگرام کی تیزی سے متاثر ہو کر امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے 1960 میں یہ اعلان کیا کہ امریکہ 10 سال کے اندر اندر چاند پر پہنچے گا۔ چنانچہ اپولو مشن شروع کیا گیا، جس کے تحت 20 جولائی 1969 کو اپولو 11 میں سوار 3 امریکی خلاباز چاند تک جا پہنچے۔ نیل آرمسٹرانگ اور ایڈوین ایلڈرن چاند کی سطح پر اترے، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی کولنز کمانڈ ماڈل میں بیٹھا مصنوعی سیارے کی طرح چاند کے گرد محو گردش رہا۔ یوں تسخیر ماہتاب کا انسانی خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ 1969 سے 1972 تک اپولو مشن کے کل 6 جہاز چاند تک گئے۔ ہر جہاز میں 3 افراد سوار تھے۔ کل 18 افراد چاند تک پہنچے، جن میں سے 12 نے سطح قمر کو چھوا اور باقی 6 اس دوران کمانڈ ماڈل میں بیٹھے چاند کے گرد محو گردش رہے۔ 1972 کے بعد تاحال کوئی انسان چاند پر نہیں گیا۔ چاند سے متعلقہ چند اہم اعداد و شمار: قطر 3475.1 کلومیٹر، کمیت 7.349 ملٹیپلائی 10⁻22 کلوگرام، کثافت پانی سے 3.344 گنا زیادہ، زمین سے اوسط فاصلہ مرکز سے مرکز تک 3,84,399.1 کلومیٹر، دورانیہ محوری و سالانہ گردش 27.3261 دن، درجہ حرارت کم سے کم 117.2 ڈگری سینٹی گریڈ، درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ -162.7 ڈگری سینٹی گریڈ۔
کالے قمر۔ چاند کی زمین سے نظر آنے والی شکلوں کے بارے میں مسلمہ طور پر یہ طے پا چکا ہے کہ وہ سورج کی طرف اس کے اضافی رخ کی وجہ سے بنتی ہیں۔ چاند جب زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو نظر نہیں آ سکتا۔ اسے حالت قران یا کنجنکشن کہا جاتا ہے، اور جب وہ زمین کی دوسری طرف جا نکلتا ہے تو پورا چاند قابل دید روشن ہو جاتا ہے۔ پہلے چوتھائی عرصے میں اس کی دائیں طرف، جبکہ آخری چوتھائی عرصے میں بائیں طرف روشن ہو۔ ہر قمری ماہ میں ایک سورج گرہن اور ایک چاند گرہن لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ حالت قران کنجنکشن کے وقت سورج گرہن اور حالت بدر اپوزیشن میں چاند گرہن کے لگنے کا اس امکان کی وجہ یہ ہے کہ چاند قران کے وقت سورج اور زمین دونوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، جس سے سورج کو گرہن لگنے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اور حالت بدر کے وقت وہ زمین کے عقب میں چلا جاتا ہے، گویا زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے۔ ایسے میں چاند گرہن کا امکان ہوتا ہے۔ اس حساب سے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک گرہن کی باری ضرور آنی چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شرح سے گرہن مشاہدے میں نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ چاند کا مدار زمین کے مدار کی طرف، جس میں وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے، 5.15 ڈگری جھکاؤ رکھتا ہے۔ گویا ہر 2 ہفتے بعد سورج یا چاند گرہن سے بچ نکلنے کا سبب چاند کے مدار کا وہ 5.15 ڈگری جھکاؤ ہے جو اسے سورج اور زمین کے عین درمیان میں اور اسی طرح زمین کے عین عقب میں آ کر گرہن کا موجب بننے سے روکتا ہے۔